الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی دونوں جہاں مشہور ہے گنج بخشی آپ کی دونوں جہاں مشہور ہے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ کے فضل و کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختصر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد کل سے سلطان الاولیاء زبدۃ العارفین قدوۃ الصالحین حضرت سیدنا علی بن عثمان بن علی المعروف حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا 981 عرس پاک یہ شروع ہو رہا ہے ہر سال صفر المظفر کے مہینے کے اندر 18، 19 اور 20 صفر کو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک ہوتا ہے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حسنی سید ہیں 8 پشتوں میں آپ کا نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور شجرہ طریقت کے اندر 10ویں سلسلے میں جا کر آپ کا شجرہ طریقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے
حضرت داتا علی حجویری، آپ کو حجویری بھی کہتے ہیں اور آپ کو حجویری کے علاوہ جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا شہر ہے غزنی۔ غزنی کے دو محلے تھے، ایک کا نام تھا جلاب اور دوسرے کا نام تھا حجویر۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ددیال وہ جلاب کے رہنے والے تھے اور ننہال جو ہے وہ حجویر کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو حجویری بھی کہتے ہیں اور آپ کو جلابی بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اسی طرح داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو غزنی بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ فاتح سومنات، اس کے دور کے اندر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی پیدائش ہے 400 ہجری کے اندر، 400 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہے اور 465 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ اس طرح داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کل 65 سال ہوئی ہے۔ جب آپ لاہور کے اندر آئے تھے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 31 سال تھی اور لاہور کے اندر آپ نے 34 سال تبلیغ کی ہے، تو اس طرح 31 اور 34 ملا کر یہ 65 جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تو 65 سال آپ کی عمر مبارک ہے۔ جس وقت آپ نے پڑھا بے شمار اساتذہ سے پڑھا، ملک شام میں پڑھا، عراق کے اندر پڑھا، خراساں کے اندر پڑھا اور اسی طرح ایران کے اندر آپ پڑھتے رہے اور بے شمار اولیاء اور صوفیاء ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے۔ آپ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب۔ کشف المحجوب، کشف المحجوب کا مطلب یہ ہوتا ہے، کشف کا معنی ہے اٹھانا، محجوب حجاب سے بنا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایسی کتاب جو پردوں کو اٹھانے والی ہے۔ اور یہ کتاب آپ نے لکھی ہے، آپ کے ایک دوست ابو سعید، انہوں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے تصوف کے حوالے سے، آپ نے ان کے جوابات کے اندر یہ پوری کتاب لکھی ہے۔ اور اس کتاب کا مطلب یہ ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان، بندے اور خدا کے درمیان جو حجابات آ جاتے ہیں، جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جو تصوف کی منازل انسان طے نہیں کر سکتا، تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد انسان کے درمیان سے وہ رکاوٹیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، بندے اور خدا کے درمیان جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس بندے کا کوئی مرشد نہ ہو، کوئی پیر کامل نہ ہو، تو یہ کتاب پڑھے، یہ کتاب کشف المحجوب اس کی پیر کامل کی طرح، مرشد حق کی طرح یہ کتاب جو ہے اس کی رہنمائی کرے گی۔ پڑھنے کے بعد آپ حضرت ابو الفضل محمد ابن حسن خطلی ان کے ہاتھ کے اوپر آپ نے بیعت کی ہے، اور سلسلہ ہے سلسلہ جنیدیہ، آپ کا سلسلہ ہے سلسلہ جنیدیہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ شجرہ طریقت کے اندر 10ویں نمبر پر جا کر آپ کا شجرہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ نے بیعت کی ہے حضرت ابو الفضل کے ہاتھ پہ، انہوں نے بیعت کی ہے حضرت حسری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ، اور حضرت حسری جو ہیں انہوں نے بیعت کی حضرت ابو بکر شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں، اور حضرت ابو بکر شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیعت کی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں۔ حضرت جنید بغدادی جو ہیں انہوں نے بیعت کی حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیعت کی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ہاتھ میں، اور وہ جو ہے مرید ہیں
حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. حضرت داؤد طائی یہ مرید ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور حضرت حبیب اجمی یہ مرید ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ مرید ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے. تو اس طرح 10ویں سلسلہ شجرہ طریقت کے اندر 10ویں نمبر پر جا کر جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کی بیعت کا سلسلہ جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے. ولایت کے اندر آپ کو جو فیض ملا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے جو ہے یہ فیض ملا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کے پاس رہا کرتے تھے، اور خود کشف المحجوب میں فرماتے ہیں جب میرے شیخ کا انتقال ہونے لگا تو ان کا سر میری گود میں تھا، اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ تمہاری ڈیوٹی ہم نے لاہور کے اندر لگا دی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود لکھتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور وہاں پر تو میرے بھائی حضرت حسن زنجانی وہ موجود ہیں. آپ نے پھر فرمایا تمہاری ڈیوٹی وہاں پر لگا دی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں سے آئے اور غزنی سے سفر کرتے ہوئے افغانستان سے سفر کرتے ہوئے آپ پیدل جو ہے لاہور کے اندر پہنچتے ہیں. جس وقت لاہور میں پہنچے تو شام کا وقت تھا، اور لاہور کے اس وقت 8 دروازے تھے. آپ باٹی گیٹ جو ہے اس کے باہر آپ ٹھہرے، وہیں پر رات گزاری. جب صبح ہوئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ اندر سے باٹی گیٹ سے ایک جنازہ آ رہا ہے، اور وہ جنازہ جو ہے وہ مشرق کی طرف چلا گیا، چاہ میرا کی طرف. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جنازہ حضرت حسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جنازہ ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو میرے پیر بھائی ہیں ان کا آخری وقت آ چکا تھا، اور میرے شیخ نے میری ڈیوٹی یہاں پر لگائی تھی. اور جس وقت آپ یہاں پر آئے لاہور میں تو اس وقت 30,000 سے زیادہ بت تھے، ہر طرف ہندو ہی ہندو تھے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے باٹی گیٹ کے مغرب کی طرف جو ہے آپ نے آ کر ڈیرا لگایا. اس وقت کتابوں کے اندر آتا ہے، کشف المحجوب کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ نے جہاں ڈیرا لگایا وہ راوی کا کنارہ تھا. آج تو راوی چھوٹی سی ہے، اور آج سے بھی جس نے کوئی 50 سال پہلے 60 سال پہلے لاہور دیکھا ہو تو اسے پتا ہے کہ اس کا کیا نقشہ تھا. لیکن آج کتنا فرق ہو چکا ہے. تو 981 سال پہلے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے راوی کے کنارے کے اوپر ڈیرا لگایا. جس وقت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر ٹھہرے تو آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی نماز پڑھنے کے لیے. جب آپ نے مسجد بنائی تو جو ارد گرد کے علماء تھے اور لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا، اور وہ کہنے لگے کہ اس مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان کو دعوت دی اور فرمایا کہ آج مغرب کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. جب لوگوں نے مغرب کی نماز پیچھے پڑھی آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا. تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ سامنے دیکھو قبلہ درست ہے یا نہیں. تو یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد آج بھی موجود ہے، اور یہاں سے آپ نے بڑی مشہور کرامت ہے، آپ نے لوگوں کو قبلے کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے وہ شکوک دور کیے، اور قبلہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کی لاہور سے زیادت کروائی. پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر جو تشریف فرما ہوئے تو آپ نے یہاں پر اللہ اللہ کرنی شروع کی. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت گزری جس کے ہاتھ میں دودھ تھا.
آپ نے سلام کیا اور کہا کہاں پہ جا رہی ہوں؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک جوگی ہے جس کا نام ہے رائے راجو، اور یہ میں دودھ جو ہے اسے دینے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ آج ہمیں پیش کر دوں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اگر ہم اس جادوگر کو، جوگی کو اگر ہم دودھ نہیں دیں گے تو ہماری بھینسیں جو ہیں وہ دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے پاس تھا سفلی علم۔ کیا علم تھا؟ سفلی علم۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج تم دودھ ہمیں دو تو پھر گھر جا کے اندر دن دیکھنا کہ کیا معاملات ہیں۔ وہ بوڑھی عورت نے دودھ پیش کیا، گھر جا کر جانوروں کا دودھ دویا تو پہلے سے زیادہ تھا۔ اگلے دن آئی تو ساتھ اس نے ہمسایوں کو بھی بتایا۔ چند دنوں کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہو گئی کہ جو داتا صاحب کو دودھ پیش کرتا ہے تو یہاں ایک بزرگ ہیں تو ان کی برکت سے جانوروں کا دودھ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو جوگی تھا وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بڑے غصے کے ساتھ آیا اور آ کر کہنے لگا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ یہاں پر لگی ہے، میں یہاں تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو جو چاہتا ہے کر کے دکھا۔ تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ اس طرح اس کے پاس سفلی علم تھا، جادو کا علم تھا، اس نے تھوڑا سا علم پڑھا تو ہوا کے اوپر اڑنے لگا۔ تو آپ کو پتہ ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے کہ کوئی بندہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہو، کوئی بندہ پانی کے اندر تیر رہا ہو، تو یہ چیزیں انہیں پتہ ہوتا ہے ولایت کی نشانیاں نہیں ہوتی، یہ شعبدہ بازیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ جادو کا کمال بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو ہوا کے اندر اڑے، کسی کا ہوا کے اندر اڑنا تجھے دھوکہ نہ دے، کسی کا پانی کے اندر تیرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ داتا صاحب نے خود کشف المحجوب کے اندر لکھا، کہا ولی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ آج کے دور کے اندر تو یعنی اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ولی جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کیا معاملات ہیں۔ خیر، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی جو کھڑاویں تھیں، لکڑ کا جو آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا وہ آپ نے ہوا کے اندر اڑایا اور وہ اس جادوگر کے سر کے اوپر لگا۔ وہ جو جوگی تھا رائے راجو تھا اس کے سر کے اوپر جوتے لگے تو پھر وہ نیچے آیا اور آ کر اس نے معافی مانگی اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جو ہے وہ روحانی علم کا کمال ہے، یہ کوئی علم لدنی کا کمال ہے اور یہ کوئی بڑی طاقت والی شخصیت ہے۔ جب انہوں نے معذرت کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو پھر ساری زندگی پھر وہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کے اندر رہے۔ آج کتابوں کے اندر بلکہ کشف المحجوب کے اندر ان کا نام ہے شیخ ہندی، شیخ ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ داتا صاحب کا مزار ہے اور یہ جو ساتھ ہی دو قبریں ہیں، ایک ہے شیخ لطفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اور دوسری ہے شیخ ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ پھر نسل تل نسل وہ یہ شیخ تھا یعنی جو رائے راجو تھا پہلے، جو جادوگر تھا پہلے، اس کی پھر نسل در نسل جو ہے وہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو مجاور رہے اور یہاں پر خدمت کرتے رہے۔ تو کسی نے کہا تھا ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں سلطنتیں بدلی، ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں سلطنتیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی۔ ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں سلطنتیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی۔ آپ داتا صاحب سے سامنے دیکھ لیں، انارکلی کے اندر ہیں وقت کا بادشاہ تھا قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک تھا وہ بھی اپنے وقت کا بڑا سخی۔ آپ سیرت کوئی کتابیں پڑھ کر دیکھے پتہ لگے گا کہ اس کا لقب تھا لکھ داتا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ داتا کو داتا نہیں کہنا چاہیے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے ناموں کے اندر کو مجھے نام دکھائیں تو صحیح داتا کا، اللہ کے ناموں کے اندر ہے کوئی نام دکھائیں تو صحیح۔ داتا کا لفظ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ عربی کے ہیں
اللہ کے اسماء عربی کے ہیں۔ یہ داتا سن سکرت زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دینے والا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اپنے ذاتی طور پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ لوگوں کے اندر اللہ کے خزانے جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ داتا کہنا شرک ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک کے اندر یہ موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں فرمایا کما ربیانی صغیرا، کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرے ماں باپ کے حوالے سے تو وہ یہ دعا کرے کہ اے باری تعالیٰ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے ماں باپ کے اوپر ایسے رحم فرما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا تھا۔ اب یہ کما ربیانی ماں باپ کے لیے اللہ نے رب کا لفظ بیان کیا، رب کا عربی زبان ہے، 15واں پارہ ہے، اور پہلے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو ساری کائنات کا کیا ہے، رب ہے۔ اب رب لقب اللہ کا ہے، اور وہی لقب اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے قرآن کے اندر بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پالنے والا ہے، حقیقی طور پر اللہ کو رب کہیں گے بطور حقیقت، اور حقیقت کے طور پر اللہ کو رب کہیں گے۔ اگر والدین کو رب کہا گیا ہے تو یہ بطور مجاز کہا گیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ حقیقی طور پر دیکھنے والا ہے، اللہ حقیقی طور پر سننے والا ہے۔ انسان کے بارے میں فرمایا انہو سمیعنا سمیع، کہ ہم نے انا جعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا ہے۔ تو انسان دیکھتا ہے اللہ کی عطا سے، انسان دیکھتا ہے اللہ کی عطا سے، انسان سنتا ہے اللہ کی عطا سے۔ انسان کو عالم کہتے ہیں، اللہ کی عطا سے علم آتا ہے، اللہ کو علیم کہتے ہیں، اللہ کو حکیم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے جتنے اسماء ہیں وہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں تو وہ حقیقی طور پر بیان کرتے ہیں، اور غیر اللہ کے لیے ہم بیان کرتے ہیں تو وہ بطور مجاز بیان کرتے ہیں، بطور مجاز۔ میں اس مسئلے کو آسان کرتا ہوں، قرآن پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من الشجرۃ ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر اللہ سے کلام کے لیے جایا کرتے تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ راستے میں دیکھا کہ راستے میں ایک درخت ہے کہ جھاڑی ہے، اور اس جھاڑی سے آگ جو ہے نکل رہی ہے، اور اس درخت کی جھاڑی سے یہ آواز آ رہی ہے انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو کائنات کا رب ہے، میں اللہ ہوں جو کائنات کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جھاڑی کے پاس گئے، آج بھی وہ جھاڑی دنیا کے اندر موجود ہے، وہاں پر گئے اور وہاں سے آگ لے کر آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تو کوئی اور ہے؟ تو یہ درخت کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم نبی تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ جب جھاڑی نے یہ کہا انی انا اللہ رب العالمین، کہ بے شک میں اللہ ہوں جو کائنات کا رب ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہ جھاڑی ہے جس کے اوپر اللہ کی تجلی پڑی ہے، اللہ کے نور کی بارش ہوئی ہے، اللہ کے انوار و تجلیات اس جھاڑی کے اوپر پڑے ہیں۔ تو اس جھاڑی سے یہ آواز آ رہی ہے انی انا اللہ رب العالمین، یہ جھاڑی خدا نہیں بلکہ یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے، یہ جھاڑی خدا نہیں اللہ کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے۔ تو بلا تمثیل و بلا مثال اللہ کی عزت کی قسم ہے،
اللہ کے نبیوں کے روزوں کے اوپر چلے جائیں، اللہ کے ولیوں کے درباروں کے اوپر چلے جائیں تو ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کو کیا مانتے ہیں؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ہم ان کو اللہ کے دوست مانتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم، لوگوں دعا کیا کرو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ آگے ہی خود بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگا کرو کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ اور 5ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے صدیق ہیں، اللہ کے شہید ہیں اور نیکوکار اللہ کے ولی ہیں۔ یہ 4 گروہ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ ان کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ کہہ رہا ہے تو نماز کے اندر دعا مانگا کرو، اس لیے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے بہترین دوست ہیں، یہ صدیق اللہ کے بہترین دوست ہیں، یہ اولیاء اللہ کے بہترین دوست ہیں، یہ شہداء اللہ کے بہترین دوست ہیں۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، نہ تو اس کے لیے کوئی ولی پائے گا نہ اس کے لیے کوئی مرشد پائے گا۔ وہ ولیوں کو مانیں گے نہیں، وہ ولیوں سے عداوت رکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی، بغض رکھا، دشمنی رکھی، کینہ رکھا، میں رب ہو کر، خدا ہو کر اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اب میں پھر دوبارہ اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس جانا شرک ہے، ہم کہتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہوتا، اس کو کوئی ہدایت نہیں ملتی، اس کا کوئی ہادی نہیں ہوتا، اس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے ولی خدا نہیں، غیر اللہ ہے، غیر کی نسبت اللہ کی طرف، مضاف ہے مضاف الیہ کی طرف۔ اور عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ غیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی خدا نہیں، یہ ولی خدا نہیں، لیکن ان کے دربار، ان کے مزارات، ان کے روضہ پاک جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے انوار و تجلیات کے مرکز ہوتے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات کے مرکز ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک آ رہا ہے، جو گئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ آپ داتا صاحب سلام کرے، سامنے جو تختی لگی ہوئی کتبہ لگا ہے وہاں پہ پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پہ لکھا ہوگا مرکز انوار و تجلیات، مرکز انوار و تجلیات الہی، کہ اللہ تعالیٰ کے جو انوار و تجلیات ہیں ان کا یہ جو ہے مظہر ہے، ان کا یہ محور ہے، ان کا یہ مرکز ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے اور اپنے بندوں کو پسند کر کے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی نانی کا نام تھا حنا، انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے ان کو پیش کروں گی۔ لیکن جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہوئیں تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو جواب ملا کہ لیس الذکر کالانثی، دنیا کا کوئی مرد اس وقت کا ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لڑکی کے برابر نہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس، آج بھی آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں، بیت المقدس یہ منبر شریف ہے اور یہ جس طرح یہ بنا ہے سیم اسی طرح انہوں نے آگے سریے لگائے ہوئے ہیں اور سامنے حجرہ ہیں،
اس حجرے کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہ رہتی تھی. بات سمجھ آئیے, اس حجرے کے اندر. اور ان کے پاس جایا کرتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام. جب وہ وہاں پر جاتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل موجود ہیں. سورہ عمران ہے. فرمایا کہ یا مریم انا لکی ھذا, کہ اے مریم یہ تمہارے پاس بے موسمی پھل یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے, یہ قرآن ہے, قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور پھر اللہ نے بات یہیں پر ختم نہیں کی, قرآن پڑھ کر کھول کر دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسمی پھل دیکھے اور مریم علیہ السلام کی گفتگو کو سنا تو آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی. اسی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی, ہنالک دعا زکریا ربا, کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اللہ نے اسی وقت فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی ہے اور مریم کے پاس کھڑے ہو کر کی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میری رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے. اے جبریل جا کر ان کو کہہ دو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے کی بشارت عطا فرماتا ہے. یہ چیزیں اگر قرآن کے اندر نہ ہوں پھر تو کوئی اور بات ہے. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے پخانڈ بنائے ہوئے ہیں کہ جی داتا صاحب نہیں جانا چاہیے, سمجھیے فلاں جگہ پر نہیں جانا چاہیے, داتا صاحب کے نام کے اوپر قربانی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ چاہتا رات کو بندہ سوتا صبح اٹھتا تو اسے ہدایت مل جاتی. یہ 4 طرح کے راستے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. 4 طرح کے ہدایت کے راستے, نبیوں کا راستہ, صدیقوں کا راستہ, شہداء کا راستہ, ولیوں کا راستہ, یہ 4 راستے دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. بندہ رات کو سوتا, اللہ کن کہہ کے کائنات پیدا کرنے پر قادر ہیں تو یہ عمل کرنے پر بھی قادر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان, نبیوں کی شان, شہداء کی شان اور صدیقوں کی شان لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے فرمایا کونوا مع الصادقین, کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا. سامعین محترم, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کشف المحجوب ہے, بڑی بڑی باتیں ہیں. ایک واقعہ دو کا ٹائم ہو گیا ہے. ایک واقعہ حضرت حبیب بن اسلم رائی, حضرت حبیب بن اسلم داتا صاحب ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس گئے اور جب وہاں پر گئے تو کیا دیکھا, وہ مصلی بچھایا تھا اور مصلی بچھا کر نفل پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. اور ان کی جو بکریاں تھیں ان کی بھیڑیے جو ہے وہ نگرانی کر رہے تھے, بھیڑیے ان کی بکریوں کی نگرانی کر رہے تھے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ سلام پھیرا تو میں نے کہا یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے, بکریاں ہیں, بھیڑیے ہیں اور بکریاں ہیں, بھیڑیے ہو کر بکریوں کی نگرانی کر رہے ہیں. یہ بھیڑیوں نے بکریوں سے کب سے صلح کر لی ہے؟ تو انہوں نے داتا صاحب فرماتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے ان بھیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے. تو داتا صاحب فرماتے مجھے پیاس لگی, تھوڑی دیر ہوئی, میں نے پانی طلب کیا تو ان کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا, وہ انہوں نے پتھر کے نیچے رکھا اور پتھر کے نیچے رکھا تو وہاں سے دودھ جاری ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہ پیا تو دوبارہ رکھا تو وہاں سے شہد جاری ہو گیا. میں نے پیا, میں نے کہا بڑی حیرانگی کی بات ہے, پتھر ہے, پتھر سے شہد نکل رہا ہے اور پتھر سے دودھ نکل رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نافرمان قوم بنی اسرائیل اگر اپنے نبی سے پانی مانگے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا وہ پتھروں کے اوپر ماریں، وہاں سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اور اپنے دوستوں کو یہ قوت، یہ طاقت عطا کی ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی مخلوق ان کے پاس آ کر کوئی چیز طلب کرے تو ان کی بارگاہ میں انکار نہیں ہوتا، وہ اسی وقت اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ولی کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے آتا اللہ تعالی شفقتن کشفقت الشمس۔ یاد رکھے ولیوں کی نشانیاں، پہلی ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ولی کو سورج جیسی شفقت عطا کرتا ہے کہ جس طرح سورج امیر کے گھر میں بھی جاتا ہے، غریب کے گھر میں بھی جاتا ہے، کہ ولی کے اندر شفقت اور محبت کا پہلو ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آتا اللہ تعالی سخاوتن کا سخاوت البحر، اللہ اپنے ولیوں کو سمندروں جیسی وہ سخاوت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر کبھی کوئی بندہ خالی نہیں لوٹتا۔ اور تیسری بات فرمایا آتا اللہ تعالی تواضعا کا تواضع الارض، اللہ اپنے ولیوں کو زمین جیسی عاجزی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح زمین کے اوپر متکبر بھی چلتے ہیں، فاسق اور فاجر بھی چلتے ہیں، علماء اور نیک لوگ بھی چلتے ہیں، زمین عاجزی کرتے ہوئے ہر ایک کے لیے بچھ جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کے پاس جو جس انداز کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے ولی کا دامن عاجزی کے ساتھ اس کے لیے بچھ جاتا ہے، اللہ کا ولی اس کو فوراً اٹھا کر اپنی بارگاہ سے لوٹا نہیں دیتا۔ یہ 3 نشانیاں اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، باتیں بڑی کرنے والی تھی، آخری یہ ہے کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا کل سے عرس پاک شروع ہو رہا ہے، اور یہ عرس پاک ہے 981 سال ہو چکے ہیں آپ کو دنیا سے بظاہر پردہ فرمائے۔ 400 ہجری میں آپ کا پیدائش ہے اور 465 میں آپ کا وصال ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ جب آپ سے سوال کیا گیا، آپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے پاکستان کا تصور بنایا ہے، یہ آپ کے ذہن کے اندر کیسے آیا، تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز وہ جو مندل اقبال تھی گڑی شو سے میں سحری کے وقت پیدل چلتا تھا، ننگے پاؤں پیدل چل کے میں داتا صاحب کی بارگاہ میں آتا اور فجر کی نماز یہاں سے ادا کر کے چلا جاتا۔ کہتے اس طرح میں مراقبہ کرتا، اس طرح مجھے وہاں سے کچھ فیض ملتا، اور میرا اللہ تعالیٰ میری عقل کے اندر اضافہ فرماتا، میرے اوپر کچھ چیزوں کا جو وہ اس طرح اظہار ہوتا۔ فرماتے میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو داتا صاحب کی بارگاہ میں جو سلام پیش کر رہا تھا، اسی وقت میرے ذہن کے اندر یہ تصور آیا کہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے یہاں پر آ کر اسلام کی آبیاری کی ہے، تو ہمیں بھی ایک الگ ملک لینا چاہیے جس کے اندر انسان آزادی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر سکے گا۔ یہ تصور علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے داتا صاحب کے دربار سے ملا تھا۔ داتا صاحب کے یہ وہ درگاہ ہے جہاں پر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آتے ہیں، تو فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ٹبہ فرید دیکھا ہوگا کہ ٹبہ فرید 1.5 میل دور ہے داتا صاحب کے قدموں میں، وہاں پہ جا کے ٹہرتے اور ننگے پاؤں آ کر داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ کسی بندے نے مجھے ایک مرتبہ ویڈیو دکھائی گئی، سلطان رہی تھا، خیر یہ بھی ننگے پاؤں وہاں پر جاتا، عقیدت اپنی اپنی ہوتی ہے، جس نے کچھ لینا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ چون چرا نہیں کرتے۔ مجدد پاک یہاں پر آتے رہے، اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اکبر بادشاہ، جہانگیر بادشاہ، یہ مقبرہ جہانگیر ہے شدرے، وہاں دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ولی کے پاس اگر جائیں، صبح کے وقت چلے جائیں، دوپہر کے وقت چلے جائیں، رات کے وقت چلے جائیں، اللہ کے انوار و تجلیات کی وہاں پر بارش ہوتی ہے۔ ہر وقت لوگ وہاں پر اللہ اللہ کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا اب لوگ درباروں پہ جاتے ہیں،
اب ان کو وہ وہاں سے فیض نہیں ملتا، پہلے بڑا فیض ملتا تھا۔ ذرا توجہ کریں، یہ سوال کیا اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ جس کے مزار پہ جا رہا ہے نا، ولی کے مزار کے، اگر ان کی تعلیمات کے مطابق جائے تو آج بھی وہ ولی اس کو فیض عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے یہاں اصول یہ ہے، یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں طریقہ کار یہ بن چکا ہے کہ ولیوں کے دربار میں جانے سے پہلے ہر طرح کی خرافات کرتے ہیں، ہر طرح کے خلاف شرع کام کرتے ہیں، اور ان کے دربار میں جاتے ہیں جہاں تو اللہ کے ولی جو ہے مزارات کے اندر پہلے ان سے ناراض ہوتے ہیں، پہلے ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کی بات کر رہے تھے تو آپ نے فارسی کے اندر کلام لکھا بڑا لمبا، تو اس کے 2-3 شعر آپ برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر، حجویر کے شہنشاہ ہیں آپ، مخدوم امم، اللہ کے مخلوق آپ سے جا کر فیض حاصل کرتی ہے۔ مرکد او پیر سنجر راہ حرم، اگر تو یہ کوئی بات مولوی کرتا نا تو لوگوں نے فتوے لگانے تھے۔ تو جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اقبال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مزار پاک خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا فیض یہ تھا کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کیا، فرمایا کہ وہ خواجہ صاحب ان کو جتنا فیض ملا، مرکز وہ پیر سنجر راہ حرم، داتا صاحب کا مزار حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے عزت اور احترام کی جگہ ہے، ان کے لیے حرم ہے، حرم، حرم کا لفظ بیان کیا حرم کا، جس کا ہم ترجمہ کرتے عزت کی جگہ۔ اور فرماتے ہیں کہ آدھے فاروق جمالش زندہ شون، حق دے حرف او بلند آوادہ شون۔ داتا صاحب نے 34 سال یہاں پر دین کا کام کیا ہے، 34 سال تبلیغ کی ہے، اور جس طرف نگاہ اٹھائی ہے آپ کی نگاہ مبارک کی برکت کی وجہ سے ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوا۔ پاسبان عزت ام الکتاب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ جو ہے اس کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ از نگاہ خانہ باطل خراب، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ مبارک جب اٹھتی ہے تو جتنے بت کدے ہیں اور جتنے باطل کدے ہیں وہ سارے کے سارے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ خاک پنجاب از دمے وہ زندہ گشتم، پنجاب کے اندر جتنا فیض ہے وہ داتا صاحب کا ہے، اور پنجاب کی آگ کی وجہ سے زندہ ہے۔ صبح ماں اد ماہر اوتا بندہ گشت، ہماری صبح داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی وجہ سے روشن ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔